تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين. اما بعد، صاحبان فضل و کمال، حضرات علماء ذی وقار، مشاہیر و مفکرین امت، زعماء علم و قلم، حضرات مقالہ نگاران، اساتذہ کرام و معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ایک نوع ستائش و ثنا اس وحدہ لا شریک ہستی کے لیے ہے جس نے کائنات ہست و بود کو اپنے محض ارادے تخلیق سے وجود بخشا، پھر اسے اپنے فضل لافانی احسان ربانی اور ہر لحظہ و پل کی دائمی لطف و عنایات کے طفیل مسلسل سنوارا، حفاظت فرمائی اور آگے بڑھایا۔ وہی ذات لازوال ہے جس نے عالم امکان کی بے شمار مخلوقات کو اپنی توجہات و کرم کے سب سے لطیف نظامات کے تحت پروان چڑھایا اور انسان کو تمام مخلوقات عالم میں امتیازی فضیلت عطا فرما کر اس منصب نیابت کی ہم جہت و ہمگیر ذمہ داریاں عائد فرمائیں۔ ہماری تمام تر جہود و مساعی اور کوششیں، کاوشیں اور ہمارے ادارتی نظم کی تمام تر فعالیت دراصل اسی رب کریم کی توفیق و عطا اور اس کے سہاروں کی رہین منت ہے، جس نے اپنی بے پائے رحمتوں، برکتوں اور انعامات کو جذبہ خدمت کی صورت میں اپنی بے شان و گمان عنایات کے فیضان ہم پر قائم رکھے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانی کمزوریاں، بشری لغزشیں اور روزمرہ کی غفلتیں ہزار ہوں، مگر اس کے فضل و احسانات کی بارشیں اپنے مخصوص اور غیر محسوس طریقوں سے ہر لمحہ ہم پر سایہ فکر رہتی ہیں، اور ادارے کے کارکنان کی اجتماعی کوششیں اور ہمارے ادارتی نظام کی ہر حرکت و برکت در حقیقت اسی رب کریم کی ربانی عنایات کا ہی ظہور ہے۔ لہذا عقل و حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم لحظہ و پل بارگاہ رب میں ہمیشہ شکر گزار رہیں اور اپنے وجود و عمل کو اس کی رضا کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، کیونکہ اسی کی توفیقات و نوازشات سے حسن خدمت کے امکانات وسیع سے وسیع تر ہوتے ہیں اور کام کی متنوع جہاد بھی استوار ہوتی ہے۔ اللہم لک الحمد علی نعمک الظاہرۃ والباطنہ۔ اس کے بعد نہایت ہی بے پایا درود و سلام اس محسن کائنات سید الکونین رسالت مآب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے وسیلے سے ذات حق جل مجدہ نے حق اور خیر کی شاہراہ کو اپنی امت کے لیے منور فرماتے ہوئے اپنے رفیع المرتبت منصب رسالت کے خلق عظیم کے وسیلے پاک سے انسان کے وجود میں مضمر الوہی عنایات کے مظاہر کو نمایاں فرمایا ہے۔ وبعد، اس عظیم الشان اور باوقار علمی سیمینار میں آپ تمام لائق تعظیم اصحاب علم و فضل، مشاہیر امت، مفکرین ملت، زعماء علم و قلم، جلیل القدر مقالہ نگاران، محترم اساتذہ کرام اور جملہ معزز حاضرین و سامعین کی جلوہ افروزی ہمارے لیے باعث صد افتخار و انبساط ہے کہ آپ نے اپنی گراں قدر مصروفیات کے باوجود اس علم نواز بزم کو اپنے وجود مسعود سے رونق افروز فرما کر نہ صرف اس اجتماع علم و عرفان کو وقار ہی عطا فرمایا بلکہ اس کی معنوی
فضا کو فکر و تحقیق کی تازگی، لطافت و معنویت اور نئی توانائیوں سے بھی ہم آہنگ کرنے میں مدد بہم پہنچائی ہے۔ اس سیمینار میں آپ حضرات کی گراں قدر موجودگی دراصل آپ کی علم نواز حمیت، بلند فکری و ذمہ داری اور دارالعلوم وقف دیوبند کی علمی و تحقیقی مساعی سے عمیق وابستگی کا بھی روشن ترین ثبوت ہے۔ یہ آمد اس حقیقت کی کبھی نہایت مستحکم اظہار ہے کہ اس مرکز علم کی فکری فضا کی تازگی، اس کے ماحول تحقیق کی رفتیں اور یہاں کے افکار و تدبر کی حرارت و لطافت ارباب علم و نظر کے لیے ہمیشہ نئی توانائی، تازہ ولولہ اور بیداری احساس کا سامان فراہم کرتی ہے۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ آپ حضرات کی بابرکت تشریف آوری نے اس علمی سفر کی افادیت اور بیداری فکر و تحقیق کے اس مرحلے کو بالفعل ثمربار کیا ہے، جس نے ہماری سوچ کے افق میں مزید کشادگی اور تابناکی کی راہوں کو استوار کرنے میں بحمداللہ تقویت سے ہمکنار کیا ہے۔ آپ حضرات کی اس کرم نوازی پر راقم السطور جملہ حضرات اساتذہ کرام، طلباء عزیز و جملہ اراکین ادارہ سمیت دل کی گہرائیوں سے اخلاص مندانہ جذبات تشکر و تہنیت پیش کرتا ہے، اور ہم تمام خدام ادارہ بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہیں کہ حق تعالی جل مجدہ اس آمد مسعود کو ہم سب کے لیے سعادت و برکت اور اجر حسنہ کا ذریعہ بنائیں، آمین۔ علم و روحانیت کے اس خطے میں جہاں قرون ماضی کی جلوہ گری آج بھی حیات بخش محسوس ہوتی ہے، وہاں یہ حقیقت بھی زبان حال سے نوائے سروش لگتی ہے کہ بر صغیر کی علمی و روحانی تاریخ میں اگر کسی مرکز نے اپنے لحظہ اساس سے تسلسل کے ساتھ 159 سالہ دورانیہ وقت کے اندر ایسی آفتاب صفت شخصیات سے دنیا کے مشارق و مغارب کو متعارف کرایا ہے، جن کے تعمق علم اور تسلسل عمل کی ضیاباری اپنے اندر صدیوں کو منور کرنے کی صلاحیتوں سے مالا مال دکھائی دیتی ہے، تو بلا خوف تردید اور تذبذب اس سرچشمہ علم و عرفان کا نام پیش کیا جا سکتا ہے، جس کو انحائے عالم کے اہل ایمان ہی نہیں بلکہ دنیا میں ہر قوم و ملت کا نفس علم سے شغف رکھنے والا ہر طبقہ دارالعلوم دیوبند کے نام سے جانتا اور پہچانتا ہے، جس کی خشت اساس میں سرخیل جماعت بانی دارالعلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام حضرت امام مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس سرہ کے عالمی فکر کی وہ آفاقی رفتیں اور وسعتیں کار فرمائیں جو استقامت و عظیمت، علمی بصیرت، اخلاق و ایثار اور قربانی و للہیت کے جوہری اجزاء سے معمور ہونے کے ساتھ زہد و تقوی اور مجاہدانہ حکمت عملی کے حسین امتزاج سے مزین اور مرصع ہے، جس کو دارالعلوم وقف دیوبند میں روح محرکہ کی حیثیت حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی قدس سرہ کی مکۃ المکرمہ کی روح پرور اور پاک فضا میں دعائے سحرگائی کی وجد آفری کیفیات اور ان کی خانقاہی مجالس کی روحانی تجلیات نے خبیر امت میں جس فکری و روحانی تربیت کی بنیاد رکھی، وہ اپنے تمام اجزائے ترکیبی کی خاصیات کے ساتھ ادارے کی اساس میں شامل ہیں، اور یہی وہ اختصاصی اوصاف و ملکات ہیں جو دراصل ولی اللہ مکتب فکر کی تجدید کا نقطۂ آغاز بنی۔ چنانچہ اسی منظرنامے کے جواب میں برصغیر کا علمی و فکری اور روحانی مطالعہ تاریخ ہمیں اس سوال آمیز حقیقت و صداقت کے جواب باثواب تک رسائی بہم پہنچاتا ہے کہ وہ کون سا مرکز علم ہے جس نے اپنے نمود اول سے لے کر نشأت ثانیہ کے مابعد تک اپنے یوم تاسیس سے ہی بلا انقطاع ایسے آفتاب صفت رجال علم و عرفان کو جنم دیا، جن کی روشنی نے بر صغیر کے افق کو ہی منور نہیں کیا بلکہ عالم اسلام کے علمی و روحانی منظرنامے میں بھی نئی جہتیں روشن کی، جن کی فکری گہرائی، علمی گہرائی، عملی استقامت کی تابانیاں صدیوں کو روشن کرنے کی صلاحیتوں سے مزین گزری ہیں۔ تو جس سرچشمے نور و حکمت نے ہمیشہ
اللہ پر کامل اعتماد، یقین راسخ اور توکل صادق کے سائے میں اپنے علمی و روحانی سفر کو جاری رکھا، وہ تاریخ کے صفحات پر انشاءاللہ دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم وقف دیوبند کے نام سے ایک ایسے مرکز کے طور پر اس وقت تک رقم رہے گا جب تک مشیت رب شامل حال رہے گی۔ جس نے اپنی ہر پیش قدمی کو رب کریم کی نصرت پر محکم بھروسہ اور اس کی ہدایات پر غیر متزلزل یقین کے ساتھ آگے بڑھایا، اس ادارے کی شناخت صرف اہل ایمان ہی میں محدود نہیں بلکہ اہل دانش، مختلف تہذیبوں کے محققین اور دنیا کے ہر اس فرد کے نزدیک مسلم سمجھی جاتی ہے جو علم کے تقدس و اصالت سے کسی بھی درجے میں شغف رکھتا ہو، کیونکہ دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم وقف دیوبند کی خشت اول میں وہ روحانی و علمی حقیقت کار فرمائے جو سرخیل جماعت بانی دارالعلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام حضرت الامام مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس سرہ کی آفاق گیر فکری وسعتوں سے مستعار ہے۔ یہ وہ نظریاتی محور ہے جس کی ہمگیر اساسات میں جوہر استقامت و عظیمت، علمی رفعت، فکری فراست، روحانی پاکیزگی، علمی و عملی جہود و مساعی اور اخلاص و ایثار کے حسین امتزاج کو متشکل کیے جانے میں معارف ولی اللہ و نانوتوی علوم حکمت کے رمز شناس اور اپنے تاریخ ساز عہد میں مسلک دیوبند کے شارع اور دارالعلوم دیوبند کے عالمی معمار ساز ہونے کے ساتھ 6 دہائیوں پر محیط بے مثل و بے عدیل طویل المیاد قائدانہ خدمات کے صاحب بصیرت محقق حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب سابق محتمم دارالعلوم دیوبند کو محوری حیثیت حاصل ہے۔ یہی امتیازات اور اختصاصات دارالعلوم وقف دیوبند کی مکمل علمی و تعلیمی، تربیتی و انتظامی اور تحقیقی نظام کا محرک اول اور سرچشمہ عمل کی حیثیت سے ہمارا اصل سرمایہ ہے، اور اس طرح بحمدللہ یہ ادارہ اپنے لمحے اساس سے محض 43 سال کی مختصر مدت میں ملت کے حق میں ایک بے گمان خدائی نعمت اور رہنمائی کے تابندہ مینار کی حیثیت اختیار کر گیا۔ دارالعلوم وقف دیوبند کی تاریخ کا ہر ورق نفوس قدسیہ کی جہد و بصیرت اور احسانات سے روشن ہے، جن کی غیر منقطع خدمات اور محوری کردار کا تذکرہ کیے بغیر اس ادارے کی تاریخی جہود اور داستان قیام و ارتقاء کا تسلسل کسی بھی سطح پر مکمل نہیں ہوتا، جن کے اخلاص کامل اور استقامت راسخ کی بعظمت روایات نے اس ادارے کے بقا و استحکام کے عزم و عمل کو توانائی بخشی۔ اس کے حاملین میں اگر کوئی شخصیت حقیقی معنی میں مرکز ثقل اور محور کارواں اور قافلہ ملت کی سمت متعین کرنے والی قوت کی حیثیت رکھتی ہے تو وہ تحریک اتحاد ملت کے نقیب، عزم و ثبات کے کوہ گراں، معمار صداقت خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد سالم قاسمی صاحب نور اللہ مرقدہ کی ذات گرامی ہے، جن کی دور رس بصیرت، صبر و استقامت، تدبر حکیمانہ اور وحدت ملت کے لیے ثابت العزم اخلاص راسخ اس ادارے کی فکری روح، تعلیمی سمت اور ادارتی شناخت کو ایک ایسا تحقیقی و مرکزی محور عطا کیا کہ جس کے بغیر اس کاروان علم کے سفر کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسی مرکزی محور کے ساتھ درس و تدریس کی دنیا میں سند اعتماد اور انوری روایات کے امین، علوم حدیث و تفسیر کی علمی روایات کے مرکزی نقیب، فخر المحدثین حضرت مولانا سید انظر شاہ کشمیری قدس سرہ نے وہ بنیادی اور فیصلہ کن کردار ادا کیا جو کسی بھی ادارے کے لیے فکری بنیاد، نظریاتی وضاحت اور علمی امتیاز کی حیثیت رکھتا ہے۔ ادارے کی علمی عمارت کے داخلی خد و خال اور مزاج تعلیم کی تشکیل میں ان کی مرکزی حیثیت معمار فکر اور ناظم روح درس کی تھی، جس کا ذکر کیے بغیر اس ادارے کی علمی شناخت نامکمل اور ناتمام کہلائے گی۔ ان دو محوری و مرکزی اساسات کے ساتھ ساتھ 3 ایسی جلیل القدر شخصیات بھی ادارتی تاریخ کے کرتاس پر نہایت نمایاں اور ممتاز نظر آتی ہے، جن کے اخلاص و ایثار، علمی وقار، تدریسی استحضار اور جذبہ خدمت دین نے اس ادارے کی علمی و تدریسی، فکری و نظریاتی اساس کی آبیاری میں تاریخ ساز اور قدر افزا کردار ادا کیا ہے۔ ان میں سر فہرست محدث جلیل حضرت مولانا خورشید عالم صاحب رحمہ اللہ کی وہ باعظمت شخصیت ہے جو اس ادارے کے لیے محرک
عمل منبع عزم اور سرچشمہ استقامت ثابت ہوئی، جن کی شبانہ روز جہد پہم اور حرکت آفری قوت عمل نے اس علمی کارواں میں حرارت اخلاص، تسلسل عمل اور دوام جدوجہد کی ایک ایسی شعوری روح پھونک دی جو آج تک اس کے وجود میں گردش کر رہی ہے۔ اسی سلسلے زرعی میں اخلاص و ایثار اور تدریسی خدمات کے تاجدار حضرت مولانا محمد نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے، جنہوں نے اپنے علمی کمال، تدریسی تبحر اور تربیتی وقار سے اس ادارے کی علمی روایات کو نہ صرف دوام بخشا بلکہ اسے نئی فکری بلندیوں سے ہمکنار کیا۔ ایسے ہی دینی غیرت و حمیت اور مہر و محبت کی درخشاں مثال حضرت مولانا محمد اسلم قاسمی صاحب، جن کی علمی شخصیت نے اپنے اخلاقی جمال، تعلق مع اللہ کی حرارت کے ذریعے اس مرکز علم کو اخلاص و محبت اور خدمات کے معنوی خصائص سے متعارف کرایا۔ گویا ادارے کی علمی بنیاد کی وہ ذرّی نقوش ہیں کہ جس کے بغیر نہ ہی تو دارالعلوم وقف دیوبند کی مذکورہ تاریخی و ارتقائی مراحل اپنے صحیح رنگ اختیار کر سکتے تھے، اور نہ امت کو وہ روشن فکر روحانی اس کی سمت مل سکتی تھی جو آج اس ادارے کا اصل سرمایہ ہے۔ کسی بھی علمی و تحقیقی ادارے کی حقیقی معنویت ان چراغان فکر و معرفت سے عبارت ہوتی ہے جو نسل در نسل اہل علم کے قلوب و اذہان میں نور بصیرت بانٹتے ہیں۔ چنانچہ جب کوئی ادارہ اپنے اسلاف و اکابر کی گراں قدر علمی و روحانی تراث اور ان کی ہمجہت خدمات کو عالمی تناظر میں پیش کرنے کا قصد رکھتا ہے تو یہ عزم بالجزم نہ صرف اس کی فکری پختگی کا مظہری شمار ہوتا ہے بلکہ اس کے تاریخی تسلسل، علمی امانت اور روحانی وراثت کے احیاء کا جلی اظہار ماضی کے آثار اور حال کے تقاضوں اور مستقبل کے امکانات کے درمیان ایک بامانہ ربط قائم کرنے سے اپنی اصل شناخت پاتا ہے، اور اسی فکری تسلسل و عملی ذمہ داری کی تجسیم اور اس کے عملی ظہور کا درخشاں عنوان دارالعلوم وقف دیوبند کے شعبہ بحث و تحقیق حجت الاسلام اکیڈمی سے معنون ہے، جس کے تحت اس علمی سفر کے من جملہ مقاصد میں علمی و تعلیمی، تحقیقی و تصنیفی و دیگر ہمرخ کوششوں اور کاوشوں کو عالمی برادری کے سامنے ایک منظم اور تحقیق کے مربوط نظام کے ساتھ پیش کیے جانے کے الرغم اس شعبے کے ہمجہت و ہمگیر امور میں جہاں ایک طرف اکابر کے علوم و معارف کو عربی، انگریزی اور دیگر عالمی زبانوں میں منتقل کیا جانا عہد رواں کی اہم علمی ذمہ داری تھی، وہیں دقیق علمی متون کی تحقیق، ان کے بین السطور معارف کی توضیحات و تشریحات اور لسان مصدر اور لسان مقصد کے درمیان فکری مساوات کی کوشش بھی اس ہمرنگ منصوبے کا لازمی حصہ قرار پاتا ہے، تاکہ یہ گراں قدر علوم صرف اردو داں طبقے تک محدود نہ رہیں بلکہ اکیڈمی کی متنوع کاوش کے ذریعے علمی دنیا کے ہر دروازے تک پہنچنے کی راہ ہموار ہو سکے، اور عرب دنیا کے علماء اور عصر حاضر کی عالمی زبان انگریزی سے واقف محققین بھی ان ذخائر سے براہ راست مستفید ہو سکے۔ وہیں دوسری جہت اسلاف کی کتب و متون کے ماخذ و مراجع کا محققانہ تتبع و دقیق مطالعہ، علمی محاسبہ اور گہری چھان بین کے تقاضوں کی بنیادی اور اساسی حیثیت کو محیط ہونے کے ساتھ ادارے کی اہم ترجیحات میں اس عظیم الشان تعلیمی و فکری اور تدریسی اور تحقیقی روایات کو بھی اپنے مساعی کی توسیع میں برقرار رکھتا ہے، جس کا سرچشمہ ہمارے لائق فخر و تقلید اسلاف و اکابر کے علوم و معارف میں پوشیدہ ہے، جن کے علمی کارنامے صرف خطے کی تاریخ نہیں بلکہ مسلم تہذیب کے فکری تسلسل کا یہ وہ روشن باب ہے جس نے قرآن و حدیث، فقہ و اصول، کلام و فلسفہ، تصوف و اخلاق، تاریخ و تمدن اور دیگر متنوع علوم میں ایسے بیش قیمت نقوش چھوڑے ہیں جن سے آج بھی فکر و دانش کی نئی راہیں استوار ہونے میں نئی نسل کے علم نواز طبقات کو فکری مدد بہم پہنچتی ہے۔ چنانچہ حالیہ اور سابقہ دونوں سیمینار اسی نصب العین کے تسلسل کی مؤثر جہد کی عملی تعبیر سے عبارت ہے۔ اسی بنیاد پر حضرت خطیب الاسلام مولانا محمد سالم قاسمی کی حیات و خدمات پر 12-13 اگست سن 2018 میں منعقدہ
پہلے کامیاب عالمی سیمینار کے بعد امام المحدثین حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی گراں قدر اور ہمہ جہت خدمات کے اعتراف میں منعقد ہونے والا یہ دوسرا عالمی سیمینار بھی اسی مسلسل روایت کا ہم رکاب ہے جس کے علمی و تہذیبی وجدان نے دونوں عالمی سیمیناروں کی تشکیل کا پس منظر فراہم کیا ہے، یعنی ایک ایسا بین الاقوامی اجتماع جس کا مقصد محض تکریم و تجلیل کا بیانیہ ہی نہیں ہے، بلکہ علمی امانت کا احیاء اور تجدید فکر و نظر کی وسیع تر مجالات میں بتقاضائے وقت نئے تحقیقی افق کی تلاش اور فکری ارتقاء کے نئے امکانات کی جستجو کو اپنی علمی کاوشوں کا مرکزی محور بناتا ہے۔ گویا یہ سیمینار دراصل ایک ایسے علمی سفر کی علامت ہے جو ماضی کے سرمایہ علم کو حال کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ کر کے مستقبل کی علمی دنیا کے لیے مضبوط بنیادیں فراہم کرتا ہے۔ اس کا اصل پیغام یہ ہے کہ علمی وراثت محض یادگار نہیں بلکہ یہ ایک امانت ہے جسے تحقیق و تدوین اور تراجم و اشاعت کے ذریعے وقت کی نبض میں شامل رکھنا ہر صاحب فکر عالم کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ اس موقع پر یہ اہم تذکرہ اصحاب علم و تحقیق کے لیے دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا کہ اگر مشیت ربانی اور اس کی توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ اس علمی سفر کا آئندہ مرحلہ اس عظیم اور عبقری شخصیت کے افکار و مباحث اور تحقیق احیاء پر مرکوز ہوگا جس نے جہاں ایک طرف بر صغیر کے علمی و فکری ماحول میں ایک مستقل مکتب فکر کی بنیاد رکھی تو دوسری طرف بر صغیر کی علمی و روحانی تاریخ کو بتقاضائے وقت حیات بخش جہاز سے روشناس کرایا، جس سے مراد وہ مرد فکر و دانش ہے جس کو انحائے عالم میں حجت الاسلام حضرت الامام مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جن کی آفاقی علمی میراث اور ہمہ جہت خدمات نے جنوب ایشیا کے علمی مناہج پر گہرے اثرات مرتب کیے، اور انشاءاللہ اس تیسرے سیمینار کے مرحلے میں ان کے افکار و نظریات کی تفہیم جدید، تعمیر نو، عالمی تناظر میں تجدیدی پیشکش اور اس علمی تسلسل کا وہ سنگ میل ہوگا کہ جو تحقیق کے نئے افق روشن کرنے میں محوری کردار ادا کرنے میں انشاءاللہ بے حد اہم ثابت ہوگا۔ آئیے اب ہم اپنے فکری سفر کا رخ اس مبارک ہستی کی جانب موڑتے ہیں جس کا وجود بر صغیر کی علمی افق پر آفتاب بصیرت کی طرح درخشاں رہا۔ امام المحدثین حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے جن کی حیات علمی، وسعت نظر، روایت فہمی، تحقیق درایت، تباہر حدیث نے بر صغیر ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے علمی و فکری مناہج پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اسی لیے اس عالمی سیمینار کی فکری روح، تحقیقی سمت اور تحریکی اساس دراصل انہی کی ہمہ جہت خدمات اور عبقری آثار سے متشکل ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی علمی میراث ایک ایسا سرچشمہ علم ہے جس سے نئی نسلیں آج بھی روشنی رہنمائی اور اجتہادی جرت کشید کرتی ہے۔ یہ مبارک اجتماع اسی روشن وراثت کے احیاء اور اس کی تفہیم جدید اور اس کے عالمی تعارف کو نئی جہت دینے کے مقصد سے منعقد کیا گیا ہے، اور اسی غرض و غایت کے پیش نظر دارالعلوم وقف کی سرپرستی میں عہد رفتہ کے امام المحدثین حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری کی متنوع اور ہمگیر علمی و عملی خدمات کے مختلف پہلوؤں، ان کے تحقیقی نکات، اصولی مباحث اور فکری جہاد کو اکابر علماء، فضلاء اور مہمانان ذی وقار کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ گویا یہ متورک اجتماع صرف ایک علمی نشست نہیں بلکہ علامہ کشمیری کی عبقری میراث کے جامع تعارف، عمیق فہم اور جدید علمی تناظر میں اس کی تجدیدی ضرورت اور اہمیت کو پیش کیے جانے کا عملی مظہر ہے۔ اس سیمینار کے بنیادی مقاصد کا اہم نصب العین یہ ہے کہ اس علمی نشست میں پیش کیے جانے والے مقالات، تحقیقی مضامین اور متنوع مباحث نہ صرف حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بلند علمی مقام و مرتبے کا اظہار ہیں بلکہ دنیا علم و تحقیق میں ان کی گراں قدر علمی بصیرت، فکری امتیازات کی مبرہن اور روشن حقیقت کی شہادت بھی ہے۔ ان کی فلک رسا شخصیت اپنے عہد کے علمی افق پر ایک ایسی درخشاں کائنات کی حیثیت رکھتی ہے کہ جس کی تابانی نے قرآن و حدیث کے رموز و آثار کو نئی جہتیں، نئی روشنی، غیر معمولی وقت عطا کی۔
ان کی گہری بصیرت، علمی تباہر اور ان کے غیر معمولی استحضار نے نصوص شرعیہ کے فہم و تعبیر میں جہاں معانی کی ایک ایسی نئی سمتیں متعین کی جنہوں نے نہ صرف معاصرین کو ہی حیرت میں ڈالے رکھا بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی اجتہادی بصیرت کے نئے راستے روشن کیے۔ حضرت علامہ کشمیری رحمہ اللہ کا نام اپنے علمی عہد کی پہچان اور دارالعلوم دیوبند کی روحانی اور فکری شناخت کا ایک ایسا منفرد عنوان تھا جن کی شخصیت علوم ربانیہ کے گلزار چمنزار میں ایسی مرکزیت کی حامل تھی کہ جس کی علمی لطافت، فکری رسوخ اور نگہت بار قطرات حکمت نے ہزاروں اذہان کو سیرابی اور جلا بخشی اور فکر کے افق پر نئی وسعتوں کی راہیں ہموار کی۔ نیز دارالعلوم دیوبند کی علمی و معنوی روح سے پورے علمی ماحول کو تازگی، حرارت ایمان اور تحقیق کی گہری معنویت سے ہمکنار کیے جانے کے ساتھ ایک ہمہ وقت روحانی و فکری ارتقاء کا تحقیقی ذوق پیدا کر دیا۔ قرآن و حدیث کے حقائق و دقائق اور رموز و اسرار کو انہوں نے جس زرنگاہی اور فنی پختگی اور باریک بینی اور وسعت مطالعہ کے ساتھ منکشف کیا، اس نے علوم شریعہ کے پورے منظرنامے کو ایک ایسی نئی تابندگی بخشی جس سے نصوص شریعت کی نئی رفعت متعارف ہوئی۔ وہ اہل علم کے درمیان حکمت و معرفت کی ایک ایسی دلاویز تجلی تھے کہ جن کی درخشاں شعاؤں نے نہ صرف اپنے زمانے کے علمی افق کو ہی نئی روشنی اور تازہ حرارت بخشی بلکہ یہ وہ چشمہ فیض ربانی تھا جس کے فیوز و برکات براہ راست بھی پھیلے اور بالواسطہ بھی فروغ پایا۔ اگرچہ اس آفتاب علم و معرفت کو پردے افق میں مستور ہوئے ایک طویل زمانہ بیت گیا ہے، مگر ان کے علم و آگہی کی تمازت آج بھی اہل دانش کے قلوب و اذہان میں فروغ فکر بن کر تابندہ اور پائندہ ہے۔ حضرت علامہ کشمیری کی ذات میں جمال سیرت، رفعت فکر، تعمق نظر، احاطہ علوم کا ایک ایسا حسین اور متوازن امتزاج موجود تھا کہ علم کے بلند آفاق میں ان کی موجودگی ایک نمایاں اور نور بار حقیقت سے عبارت تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے مراتب معنوی کو بلند فرمائیں اور انہیں قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی سعادت کا دائمی وسیلہ بنائیں۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر تمام معزز و محترم حاضرین کرام کا شکریہ ادا کرنا اپنا شرعی اور اخلاقی فریضہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بابرکت شرکت نے اس مجلس کی مقصد اور معنویت اور وقار و سنجیدگی اور روح علمی کو حیات بخش تابندگی سے بہرور فرمایا، اور خصوصاً تمام محترم مقالہ نگارانہ حضرات کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش ہے جن کی بلند پایا علمی و تحقیقی جہود و مساعی، ثمربار وسعت مطالعہ، دقیق علمی تجزیات، بصیرت افروز مباحث اور محققانہ کاوشیں جہاں ایک طرف ادارے کے علمی سرمایہ میں اضافے کا باعث بنی، وہیں دوسری طرف اس عظیم الشان سیمینار کے فکری و تحقیقی دائرے کو مزید منقع اور مستحکم بنا دیا۔ بارگاہ رب ذوالکرم میں ہم جملہ خدام ادارہ دست بدعا ہیں کہ حق تعالیٰ جل مجدہ آپ کی رفعت علم کو مزید برکتوں سے سرفراز فرمائیں اور ہمیں علم و حکمت کے انوارات سے بہرون فرماتے رہیں۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔